بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع روایات کا جو ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، یہ سلسلہ چوتھا سلسلہ ہے۔ ہم اس سلسلے میں وہ روایات بیان کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی منسوب کی گئی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا، لیکن عوام الناس میں معروف ہوتا ہے، یا کوئی مؤلف مصنف اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ایسی روایات ہم سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ انہی روایات میں ایک روایت ہے، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یعنی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے مصنفین، مؤلفین اور ائمہ بھی کئی ایسے ہیں کہ جن نے اس طریقے سے بیان کیا ہے، جس طرح کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور تفسیر کبیر میں ذکر کر کے کیا فرماتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ اور یہ صرف امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں صرف ذکر نہیں کیا، بلکہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے تفسیر روح البیان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام نیشاپوری نے اس کو تفسیر نیشاپوری میں ذکر کیا ہے، اور بھی کچھ مفسرین کرام نے اس روایت کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس روایت کو منسوب کیا ہے۔ تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مفسرین کرام ہیں، ان کا تہ دل سے احترام کرتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ان کی ذاتی جو زندگی ہے، یا ان کے جو دین اسلام کے لیے خدمات ہے، اس حوالے سے ہم ان کی خدمات کے معترف ہیں۔ لیکن جہاں پر کوئی بھی ایسی روایت آئے گی کہ جس کی اصل کوئی نہ ہوگی، سند کوئی نہ ہوگی، جس کا کوئی مستند ذریعہ بیان نہ کیا گیا ہوگا، پھر ہم ان کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، اور ادب کے دائرہ میں رہ کر ہم ان کی اس بات کو ریجیکٹ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہمارا اچھا گمان ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہیں سے روایت لی اور اسی طرح اس کو لکھ دیا، لیکن جب ہم نے اس روایت کو دیکھا، باقی محدثین کرام نے جب اس روایت کو دیکھا، تو یہ تو موضوع تھی، اس کی تو کوئی اصل نہ تھی، اس کی کوئی سند نہ تھی، پھر محدثین کرام نے اس کو موضوع قرار دے دیا۔ یہاں پر ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعد محدثین کرام نے یا علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ روایت علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یہ روایت موضوع ہے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بولا ہے، اور اس پر دلیل کیا دی ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ دلیل دی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہوگی کہ جو موضوع روایت ہے اس کا معنی کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اس سے ایک انسان یہ سمجھ لے کہ اس روایت کا معنی صحیح ہے، لہٰذا یہ روایت بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موضوع روایت کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو وہ الفاظ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ فرمائے ہوں، پھر ان الفاظ کی نسبت کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے، اور اس سے ہم معنی صحیح کر کے کہ اس کا معنی صحیح ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس روایت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا معنی اگر کوئی دیکھنا ہے تو دوسری روایت میں جا کر دیکھ لیں۔ اور یہاں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم ایسی جو بھی روایت آئے گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں، اگر جو اس کا معنی صحیح بھی ہے، ہم ان الفاظ کو کبھی پروموٹ نہیں کریں گے، ان الفاظ کو عام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی کتابوں میں بحثیت حدیث ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس سے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے ہاں، اگر کسی نے بیان کرنا ہی ہے، علماء کی عظمت کو بیان کرنا ہے، تو علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل کہہ کر کیوں کرنا ہے جی؟ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے تو ان کی طرف نسبت کر کے مجبوری کیا ہے کہ بندہ اس کو ذکر کرے؟ بلکہ یہ تو الٹا جانتے ہوئے ایسا کرنا گناہ ہے اور جہنم کا ذریعہ ہے۔ تو پھر کریں گے کیا؟ پھر ہم اصل حدیث کی طرف جائیں گے
جو حدیث ثابت ہے اس کو بیان کریں گے نا، وہ بھی ذخیرہ میں موجود ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کو ہم بیان کریں گے. اس کو ہم کیوں بیان کریں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں. لہٰذا یہ روایت علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یہ موضوع ہے. اب کس کس نے اس کو موضوع کہا ہے اور کس کس نے کہا ہے کہ اس کی اصل نہیں. یہاں میں سب سے پہلے علامہ ملا علی قاری کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب، معروف کتاب ان کی، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے. اس میں انہوں نے مرقات المفاتیح کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا کیا لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں فقد صرح الحفاظ، یہ ذکر کر کے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں فقد صرح الحفاظ کالزرکشی والعسقلانی والدمیری والسیوطی انہ لا اصل لہ. فرماتے ہیں کہ ان ائمہ کرام جن کا ذکر کیا ہے ان کے ہاں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اب آگے آ جاتے ہیں، امام زرکشی نے اپنی کتاب تذکرہ میں کیا فرمایا؟ فرمایا لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. امام سخاوی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا مقاصد حسنہ میں؟ انہوں نے بھی یہی فرمایا، ائمہ کا ذکر کیا باقاعدہ. فرمایا قال الشیخنا الدمیری والزرکشی لا اصل لہ. فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے اور دمیری نے اور زرکشی نے یہ کہا ہے کہ اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں. امام جلال الدین سیوطی نے خود یہ فرمایا اپنی کتاب میں الدر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، انہوں نے فرمایا کہ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. دیگر محدثین کرام، امام زکریا انصاری، ملا علی قاری کے دوسری کتابوں میں الاسرار المرفوعہ میں شیخ طاہر جزائری نے بھی کہا ہے کہ لیس لہ اصل. نے شیخ طاہر جزائری کے حوالے سے، دمشقی ہیں، ان کی کتاب توجیہ النظر، اس میں بھی انہوں نے اس روایت کے موضوع ہونے کے بارے میں کہا. امام عجلونی نے، امام یافعی نے اور دیگر ائمہ کرام نے، قاضی شوکانی، سب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت موضوع ہے. ان کے علاوہ دیگر علامہ طاہر پٹنی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ موضوع اور حوالے دیے. اور علامہ البانی نے بھی اس کو غیر اصل قرار دیا ہے. علامہ البانی نے بھی یہ کہا ہے لا اصل لہ باتفاق العلماء، علماء کرام کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. لہٰذا یہ روایت علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یہ کسی طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا ایک چیز عام رواج پکڑ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسی پر چلنا ہماری مجبوری ہوتی ہے. دیکھنا حقیقت کو ہوتا ہے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو روایت کر کے کیوں گناہگاروں کی صف میں شامل ہوتے ہیں؟ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو ہم نے جدا کرنا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ حدیث ہے، اس ذخیرہ حدیث جو ثابتہ ہے اس سے اس کو باہر نکالنا ہے، اور دفاع حدیث، احیاء حدیث کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھنی ہیں اور اس کو عام کرنا ہے. محدثین کرام نے بڑی محنت کی لیکن آج اس کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت احیاء حدیث، دفاع حدیث کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ.